جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک الگ ہی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا میں ہمیں وہ میڈیا تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض. بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. جیسے بعض لوگ صبح شام مولوی ایسے بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے، ان کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا، 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا، لیکن ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. تو اس کو تو بغض ہے، وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے مولوی یوں. ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جرم ہے کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی، مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں، اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی؟ یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی؟ یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں؟ تو مدارس کی وجہ سے ہیں. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں، کرتے پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو. ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں، A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آدمی گھسیڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہے بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے، اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ، 2 غلطی آدمی داخل ہو گئے، لڑکے غلطی داخل ہو گئے تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر. لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو، یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے، فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں، انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی، دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ، اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی، اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی. ہو گئی تو ہو گئی، ختم. وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ ہی جانے، انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں. پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا. ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سی قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، بات ختم ہو گئی. 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. دوسرے کاموں کو چھیڑو. وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے. جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے. ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض، نفرت. سمجھتے آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی یا صرف عشق نہیں چل رہا، عشق بھی چل رہا ہے اور عقیدت. دیکھو یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا، ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے. عشق کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ گلابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت اسٹائل میں. اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار، کیا گلابی ہونٹ ہیں، پان کھایا ہے یا پتہ نہیں کیا کھایا ہے، ایسے خوبصورت اسٹائل. عشق بھی پرسنالٹی پہ. جو عام جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے، جاہل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنالٹی، حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے. اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا صحیح اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے؟ اور 4 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. ایک عقیدت، اندھا ہو جاتا ہے. دوسری عشق، پاگل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سب ہوئے میں ہیں. آپ یہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں کس کی بات ہوئی، ہم سب
ہوئے ہوئے ہیں, عشق میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, عقیدت میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, بغض میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, اور مجبوریاں بھی ہیں ہماری. کسی کو اپنی عزت کا خیال ہے وہ مجبوری ہے, کسی کو کوئی مالی نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں, کسی کا سسرالی خطرہ ہے, اس کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ. تو اللہ آگ میں ڈالے گا, میرے اندر آگ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں. تو مجبوری کس کو بنا لو؟ جہنم سے بچنے کو اور جنت کی لالچ کو مجبوری بنا لو. بھائی ہمیں لالچ ہے, ہمیں کیا ہے, چند ٹکوں میں رشوت لے کے لوگ بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ ارے بھائی ہم جنت کی لالچ میں بک گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کیا ہو گئے ہیں, ہم وہ بات کریں گے جس سے ہمیں جنت ملے گی. تبھی اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنین کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یہ بک گئے ہیں. تو ہماری مجبوری جنت جہنم, عقیدت اللہ اس کے رسول, اور بغض شیطان. اس کے بعد پھر محبت بھی کرو, نفرت بھی کرو, لیکن کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے یہ. اس کے بعد پھر آپ کسی سیاسی لیڈر سے محبت, وہ بیلنس ہوگی, کیونکہ وہ محبت اللہ کی محبت کے بولو تابع ہوگی. اس میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرو گے, کیونکہ آپ اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. آپ Mufti Tariq Masood Clips.